پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جن موضوعات کا ذکر کرنا ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، بی بی حلیمہ کے پاس برکت کا خزانہ، بی بی آمنہ کی وفات اور ابو طالب کے پاس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تک بی بی صوبیہ کا دودھ پیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان دنوں شہر میں رہنے والے شریف عرب گھرانوں میں دستور تھا وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر پرورش پاتے اور صحرا کی کھلی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت بہت اچھی ہو جاتی۔ ساتھ ہی وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب واپس لاتی تو بچوں کے والدین ان کو بہت انعام و اکرام دیتے۔ اسی دستور کے مطابق ننھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خوش نصیب بی بی اپنے قبیلے میں لے گئی۔ ان کا نام حلیمہ تھا اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور نجد کے علاقے میں تھا۔ برکت کا خزانہ۔ دیہاتی عورتیں یتیم بچوں کو نہیں لیا کرتی تھیں، لیکن بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے لے لیا۔ اس طرح ان کی قسمت جاگ اٹھی، کیونکہ یہ یتیم بچہ ان کے لیے برکت کا خزانہ نکلا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری کم دودھ دینے والی اونٹنی خوب دودھ دینے لگی اور ہمارے مریل گدی اتنی تیز چلی کہ اس نے قافلے کے سب گدوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو چند دنوں کے اندر ہماری زمین میں ہریابل ہو گئی اور ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ اس طرح ہماری غریبی دور ہو گئی۔ 2 سال کے بعد بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ سے ملانے لے گئیں اور پھر اصرار کر کے واپس لے گئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ گھر واپس آ کر اپنی ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب باتیں بتاتے۔ ایک دن دوڑے آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کر دیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر وہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھلے چنگے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پہلے جیسا کر دیا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھبرا گئی اور مکہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ بی بی آمنہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس سے کچھ اوپر ہوئی تو بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر یثرب گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی عبد المطلب کی والدہ کے خاندان بنو نجار میں 1 مہینہ تک رہیں۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر بھی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والد کی قبر دکھائی۔ یثرب سے واپس ہوئی تو راستے میں بیمار ہو گئی اور ابا کے مقام پر فوت ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ وفادار لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ بوڑھے دادا نے اپنے بن ماں باپ کے پوتے کو سینے سے لگایا، نہایت محبت اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی مسجد پر بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چومتے اور کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میری اس بیٹی کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، لیکن افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہی سال کے تھے کہ شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب کے پاس دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست بنے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرصے تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔